السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. برادران اسلام، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رمضان کا بابرکت مہینہ لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس ماہ مقدس میں کتاب و سنت کے مطابق روزہ رکھنے اور قیام اللیل کی توفیق دے. میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں رمضان سے متعلق روزوں کے مسائل اس موضوع پر آپ کے سامنے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو سنیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. میرے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کا روزہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. دوسرا ہے نماز قائم کرنا. تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا ہے حج کرنا. اور پانچواں ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اور ہم لوگ الحمدللہ رمضان سے گزر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکر ہے. میرے بھائیو، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع، شہوت سے اور دیگر روزہ توڑنے والے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے. اور امت کا اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے امت پر یہ فرض ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے. میرے بھائیوں، یہ روزہ امت محمدیہ پر کب فرض ہوا؟ تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو سوموار کے دن یہ رمضان کا روزہ فرض ہوا. اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرضیت کے بعد 9 مرتبہ یہ رمضان آیا. میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر فرض ہے. اور
خوبیاں تو ایسی ہیں جو صرف رمضان المبارک ہی میں پائی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے دنوں میں صبح سے لے کر افطار تک فرشتے روزے دار کے حق میں استغفار کرتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی ماہ میں لیلۃ القدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اسی طرح رمضان مبارک کی آخری رات کو تمام روزہ داروں کو بخش دیا جاتا ہے، اور رمضان مبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اسی مبارک مہینے کے اور بھی بہت فضیلت ہیں اور احادیث کے اندر بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور نیکی کمانے کی نیت سے، تو اس کے سارے سابقہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ بخاری۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ ہر انسان کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے اس کا تعلق خالص میرے ساتھ ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اللہ کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے، ایک خوشی جب وہ افطاری کرتا ہے، افطاری کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بدبو مشک سے بھی زیادہ تیز تر ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے یہ فضیلت ہے رمضان کی، اور بہت ساری فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے حبیب، ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے حبیب مجھے بتا، کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس مقام کو میں کروں اور جنت پالوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز کی ادائیگی کرنا، وتؤتی الزکوٰۃ، اور المفروضہ، اور تم جو فرض زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اے اللہ کے حبیب اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ جانے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، کہ جسے خوشی ہو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا روزہ رکھنے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا، اور 5 وقت نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینے والا اور رمضان کا روزہ رکھنے والا، اگر یہ 4 عمل اس کے اندر پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں رمضان کا مہینہ جو ہمارے زندگی میں آیا ہے، اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں،
اسی طریقے سے رمضان کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ ہم روزہ کیسے رکھیں گے، اور رمضان کا جو ہے ثبوت کیسے ملے گا۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چاند دیکھ لی جائے، اور اگر چاند نہ دیکھے تو پھر وہ شعبان کا مہینہ پورا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، بخاری، کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب تم اگلا چاند دیکھ لو تو عید منا لو، اور اگر چاند نہ دیکھ پائے تو 30 دن مکمل کرو، شوال کی مکمل کرو، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ اگر بادل ہوں، چاند دکھائی نہ دے تو ایسے صورت میں 30 کی گنتی کر لو۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، آج کے اس دور میں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک جگہ دیکھے جانے کے بعد دوسری جگہ خبر پہنچ جاتی ہے، اور آپ کے علاقے میں بھی کوئی دیکھتا ہے تو خبر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ثابت ہو جاتا ہے چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی جو نیک ہو، دیندار ہو، وہ گواہی دے دے تو اس کی گواہی کو مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، روزہ کن لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ روزہ تو فرض ہے تمام مسلمان عاقل بالغ مقیم پر، لیکن کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ مریض جو بیمار ہے، جو مریض جو قابل علاج ہو، روزہ رکھنے کے میں اس کے لیے مشقت ہو، تو ایسے انسان کا روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جتنے دن تک وہ روزہ نہیں رکھ سکے، آنے والے دنوں میں اس کو قضا کرے گا۔ البتہ جس انسان کا مرض دیری نہ ہو، شفا کی کوئی امید نہ ہو، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک دن کے بدلے میں ایک مریض کو کھانا کھلا دے جس کا وزن 1.5 کلو چاول یا کوئی دوسرا غلہ ہو۔ اسی طریقے سے اور جتنے دن کے روزے نہیں رکھے، اتنے دن کے برابر مستحق لوگوں کو کھانا تیار کر کے دے دے یا کھلا دے۔ اسی طریقے سے مسافر جو سفر میں ہوتا ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اپنے شہر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جب تک کہ کسی جگہ باضابطہ قیام نہ کر لے یا قیام کرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اسی طریقے سے حاملہ اور مرضیہ، یعنی وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، بشرطے کہ اسے اپنی صحت یا بچے کی صحت کا خطرہ ہو۔ جب مجبوری ختم ہو جائے تو جتنے دن کے روزے وہ چھوڑے ہیں اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عمر دراز آدمی جس کی عمر لمبی ہو گئی ہے، عمر دراز ہے، ایسا بوڑھا آدمی جس پر روزہ رکھنا بھاری پڑتا ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس پر قضا بھی نہیں ہے، البتہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اسی طریقے سے روزہ توڑنے والے کام کیا ہیں؟ جان بوجھ کر کھانا، پانی پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی روزے سے ہے لیکن وہ بھول کر کے کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ جو آدمی حالت روزہ میں تھا اور بھول گیا، پھر اس نے کھا پی لیا، تو اپنا روزہ مکمل کر لے، اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز روزے کو توڑ دیتی ہے وہ ناک کے ذریعے سے پیٹ میں جانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یا رگ کے ذریعے گلوکوز چڑھانا، یا یہ سب چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ روزے دار کے لیے غذا کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جمع کرنا، بیوی سے صحبت کرنا روزے کے حالت میں، یہ جو ہے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ جب روزے دار
اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور قضا بھی کرنا پڑے گا۔ کفارے کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے، اور اگر گردن آزاد نہیں کر سکتا ہے تو لگاتار، دوسری صورت یہ ہے کہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، شرعی عذر کے علاوہ درمیان میں روزہ نہ چھوڑے، مثلا ایام عید اور ایام تشریق میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا کوئی عذر پیش آ گیا، مثلا بیماری ہے یا سفر میں ہے، البتہ سفر کو بطور بہانہ استعمال نہ کرے۔ اگر بغیر کسی عذر کے 1 دن کا بھی ناغہ کر لیا تو از سر نو پھر سے اس کو روزہ شروع کرنا پڑے گا، اور وہاں سے پھر 2 مہینے کی روزہ مکمل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر مسلسل وہ 2 مہینے کی پیدر پہ لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے 2 ماہ کے 60 مسکین کو اس کو کھانا پلانا پڑے گا۔ یعنی 2 مہینے کا روزہ پیدر پہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طریقے سے بارادہ منی کو نکالنا، یہ روزے کے توڑنے والے امور میں شامل ہے۔ مثلا آپ نے اپنی بیوی سے بوسہ لیا یا ہاتھ سے کوئی حرکت کیا وغیرہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے ایسی صورت میں قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پسمہ لگا کر خون نکالنے یا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ ٹیسٹ جانچ وغیرہ کے لیے تھوڑا سا خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو خون بلا اختیار نکل جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مثلا ناک سے خون آ جانا یا زخم سے خون آنا یا دانت وغیرہ جو ہے نکلوانے پر خون آتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے، اگر جان بوجھ کر کرتا ہے آدمی تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ اگر روزہ شرعی حکم سے ناواقف ہے روزہ دار، اگر روزہ دار شرعی حکم سے ناواقف ہے یا وقت کے بارے میں معلومات صحیح نہیں رکھتا ہے، مثلا اسے گمان ہوا کہ ابھی طلوع فجر نہیں ہوا یا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، افطار کر لیتا ہے پہلے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ پر کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ اسے روزہ یاد ہو، چنانچہ اگر اس نے بھولے سے کیا ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ کام اپنے ارادے سے کرے، چنانچہ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی، کسی نے اس کے سر پہ بندوق رکھ کر کے زبردستی روزہ توڑوایا، تو ایسی صورت میں اس کے روزہ پر کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں حیض اور نفاس بھی ہے۔ اگر عورت روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں اس نے حیض کا خون دیکھ لیا تو اس وقت سے روزہ چھوڑ دے گی، پھر اس روزے کو وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورت اگر نفاس آ جائے، ایسی صورت میں ان کو جو ہے روزہ توڑنا پڑے گا۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ اور جن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ کیا کیا ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ روزے دار ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کو ساری معلومات ہونی چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کیا ہے؟ وہ ہے نہانا۔ دن میں آپ نہائیں یا کھلے پانی میں تیراکی کریں، تیرے کوئی حق نہیں ہے، یا گرمی زیادہ ہے اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کو بہانا اپنے بدن پر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اس سے روزے پر کوئی خلل نہیں پڑے گا اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے طلوع فجر تک رات کو طلوع فجر تک کھانا پینا، بیوی سے ہم بستر ہونا، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے مسواک کرنا، دن کے اندر مسواک کرنے سے دن کے کسی بھی ٹائم دن کے کسی بھی حصے میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، بلکہ مسواک کرنا یہ مستحب کاموں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کسی قسم کی حلال دوا استعمال کرنا، کسی قسم کی
حلال دوا استعمال کرنا بشرطے کہ وہ غذا نہ بنتی ہو. چنانچہ غذا نہ بننے والے انجیکشن لیے جا سکتے ہیں. آنکھ اور کان میں قطرے ڈال سکتے ہیں. اس سے اگر ہو سکتا ہے تو رات کے لیے مؤخر کریں، بچا سکے تو بچا لیں، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ مریض جو دمے کی بیماری والا ہے اور انہیں وہ لینا پڑتا ہے، بھاپ لینا پڑتا ہے، آکسیجن لینا پڑتا ہے، اسپرے، اگر وہ لے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے حیض اور نفاس والے عورت کا خون اگر رات کو بند ہو جائے تو غسل کو طلوع فجر تک کے بعد تک مؤخر کر سکتی ہے. طلوع فجر کے بعد وہ نماز کے لیے غسل کر لے. اور یہی حکم جنبی کے لیے بھی ہے. اگر وہ رات میں سویا اور جنبی ہو گیا تو وہ سحری سے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا ہے تو سحری کھا لے، اور سحری کھانے کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے نماز کے لیے. اس کے لیے کوئی فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر رمضان کے مہینے میں کوئی کافر مسلمان ہوا دن کے عالم میں تو اس وقت وہ جب سے مسلمان ہوا ہے اس دن کا وہ باقی کا حصہ نہ کچھ کھائے نہ پیے اور روزہ مکمل کرے، اور اس دن کی اس پر قضا بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے طلوع فجر سے پہلے رات کو روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ حکم صرف فرض روزوں کے لیے ہے. فرض روزوں کے لیے یہ حکم ہے کہ فجر سے پہلے طلوع فجر سے پہلے وہ نیت کر لے. اور اسی طرح اور نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، عزم کا نام ہے. اس زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ نفلی روزوں کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی نیت کرنی نہیں ہے، بلکہ وہ جب چاہے اگر دن میں بھی اس کو ضرورت پڑ جاتا ہے تو وہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ افطار کے وقت میں حسب ضرورت جو آپ کو ضرورت ہے وہ دعا کریں، کیونکہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، ثلاث لا ترد دعوتهم والصائم حين يفطر. روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو رد نہیں کی جاتی. میرے بھائیو، آپ کے سامنے افطاری کے سامان رکھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں اب مشغول نہ رہیں، دعا کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں دعا کو قبول کرتا ہے. اور اسی طریقے سے افطار کے وقت کے لیے ایک دعا حدیث کے اندر وارد ہے، وہ ہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اجر پکا ہو گیا. اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جس شخص کو دن میں رمضان کی آمد کا علم ہوا، یعنی اس کو پتا نہیں چلا تھا کہ رات میں کل چاند نکلا، لیکن کل دن کے اندر اس کو پتا چلا کہ آج روزہ سے ہے، تو اس سے پہلے اگر وہ کچھ کھا پی لیا ہے، جب پتا چل جائے کہ آج روزہ ہے اس وقت سے وہ کھانا پانی چھوڑ کر کے اور روزے کو دن کو مکمل کرے، اور اس کے بعد پھر قضا بھی اس کو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے جس شخص کے ذمے رمضان کے روزے باقی رہ گئے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ پہلے اس کو پورا کر لے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روزے کے اندر سنتیں کیا ہیں، روزے میں کیا کیا سنتیں ہیں. اللہ سب سے پہلی چیز سحری کھانا. سحری کھانا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن في السحور برکہ. سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر سحری کھانا یہ بہت بابرکت ہے. اور مسنون یہ ہے کہ سحری کو آخر وقت کھایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلوا بالافطار واخروا السحور، کہ تم لوگ افطار میں جلدی کرو اور سحری کو تاخیر سے کھایا کرو. علامہ البانی نے صحیح میں اس کو نقل کیا ہے. اسی طریقے سے جلدی افطار کرنا چاہیے، افطار میں جلدی کرنا چاہیے. اور جب افطار میں جلدی کیا کب کرے گا؟ جب سورج غروب ہو چکا ہو تو جلدی کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. جب تک لوگ
افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیریت سے رہیں گے۔ مضمون یہ ہے کہ افطاری کیسے کریں، افطار میں پہلے افطار کس چیز سے کریں، تو مضمون یہ ہے کہ تازہ کھجوروں پر روزہ افطار کیا جائے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور ہی کھا لیں، اگر یہ بھی دستیاب نہ ہو تو پانی پی لیں، اور پانی بھی اگر نہ ہو تو جو چیز ملے سامنے ہو حلال چیز اس سے افطار کر سکتے ہیں۔ اور روزے کے حالت میں دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اور بالخصوص افطار کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے، ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر، یعنی تین قسم کی آدمیوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رد نہیں ہوتی ہے، ان میں ہے روزے دار کی دعا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے پر سایہ فگن ہے اور ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، تو اس مہینے میں روزے کے حالت میں آپ دعا کریں، کیونکہ روزے کے حالت میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح مظلوم، وہ آدمی جس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، وہ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو مسافر ہے، سفر میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے ایام میں، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا روزے دار کے لیے انتہائی مناسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ قیام رمضان کیا، اس کے سارے سابقہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز تراویح کو پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ نماز تراویح امام کے ساتھ، امام کے پیچھے پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جو شخص امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس کے لیے اس رات کا قیام، پورے رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ بھی ہم تراویح کی نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر اسے نیکیاں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بارگاہ الہی میں بندے کے حق میں دعا کرے گا، سفارش کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ، روزہ کہے گا، اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن کے اندر کھانے سے روکا رکھا، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا تھا، اے اللہ ان کے حق میں میری سفارش کو تو قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّنِي فِيهِ، قرآن کہے گا، اللہ رات میں جاگ کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش ان کے حق میں ہے، اسے تو قبول فرما لے۔ فَيَشْفَعَانِ، قرآن اور روزے کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، دن کے اندر روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کی ہر لفظ پر، ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہے۔ الف لام میم
یہ 3 حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر کوئی آدمی صرف الف لام میم ہی کہتا ہے تو وہ 30 نیکیاں 30 اجر اپنے جھولی میں بٹور لیتا ہے. اب بتائیے اگر کوئی آدمی 1 صفحہ پڑھا، 2 صفحہ پڑھا، ایک دن میں 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پارہ پڑھ لیا، کتنا ثواب کما لیا وہ. اس لیے میرے بھائیو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کریں. اور یہاں نماز تراویح سے مراد کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ نماز آپ تراویح کی نماز امام کے ساتھ با جماعت قیام کریں، یہی تراویح ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح اگر عورتوں کا نظام اگر آپ رکھتے ہیں اپنے مسجد کے اندر تو نظام بنائیں اور عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دیں. ہاں عورتیں سے کہیں کہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں نہ آئے، اور لیکن اگر انتظام آپ رکھتے ہیں مسجد میں تو آنے میں کوئی حق نہیں ہے. اسی طریقے سے نفلی روزے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نفلی روزے ہمارے اس امت محمد کو دیا ہے، اور وہ یہ ہیں شوال کے 6 روزے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھا. مسلم کی حدیث ہے. یعنی 30 دن رمضان کے اور ایک مہینہ جو رمضان کا ہے وہ 10 مہینے کے برابر ثواب کا ہے، اور یہ 6 روزے جو ہے وہ 60 دن کے مقابلے میں ہے. گویا کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا. تو جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے اندر روزہ رکھا گویا کہ وہ پورے سال پورے زمانہ روزہ رکھا ہے. اس روزے کو ہمیں رکھنا چاہیے. یہ نفلی روزے ہیں، یہ 6 روزے. اسی طریقے سے ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ نفلی روزے میں شامل ہے. اسی طریقے سے ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور اگر ہو سکے تو ایام 20 کو 13 14 15 ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے یوم عاشورہ کا روزہ جو 10 محرم کو آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو یہودیوں کو دیکھا تھا روزہ رکھتے ہوئے، پوچھا کہ 10 محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں یہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اس نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اور فرعون کی قوم سے نجات دیا تھا، اس لیے روزہ رکھا تھا. ہم لوگوں نے اس میں شکرانے کے طور پر رکھا تھا، تو ہم لوگ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ موسیٰ تو نبی تھے، میں زیادہ حق رکھتا ہوں روزہ رکھنے کا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور صحابہ کرام سے بھی کہا عاشورہ کو روزہ رکھنے کے لیے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے میں 2 روزے رکھوں گا. تو عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح اور اس روزے کا ثواب بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. 10ویں محرم کے دن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہ کو بخش دیتا ہے. اسی طریقے سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا یہ روزہ نفلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. یعنی یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے میں اللہ تعالیٰ سے یقین رکھتا ہوں کہ سابقہ سال اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ مسلم کی روایت ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے. رمضان کا روزہ بھی چل رہا ہے تو رمضان کے مسائل ہمیں جانے، لیکن جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اس کی بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے. عیدین کے 2 دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے. اسی طرح ایام تشریق کے جو 3 دن ہیں یعنی 11 12 13 ذی الحجہ کا ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے، بلکہ وہ دن کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں ان پر روزہ اس ایام میں حرام ہے.
اور اسی طرح خاوند کی موجودگی میں، شوہر کی موجودگی میں عورت کے لیے بلا اجازت نفلی روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا تصوم المرأة وبالها شاهد الا باذنه، کہ جس عورت کا خاوند موجود ہو وہ خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ تو یہ نفلی روزے سے متعلق تھی۔ تو اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ ہم نے رمضان کے مسائل کو جانا اور جو ہم نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، غور کیجئے، رمضان کا مہینہ آپ کی زندگی میں آیا ہے۔ بہت سارے مسلمان جنہیں پتا تھا کہ رمضان کی کیا حقیقت ہے، رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ آدمی گناہ سے لطفت تھا، یقین تھا رمضان کا مہینہ پاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریبانداری کروں گا، گر گراؤں گا، اللہ ہم سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، اللہ ہمیں تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آس لیے ہوئے، امید لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دین یا ایام دیے ہیں، تو آپ سونے میں، راتوں کو سونے میں نہ گوائیں، اپنی زندگی کو بتائیں، اپنے ایام کو یوں ہی بیکار نہ بتائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ یہ موقع آپ کو آیا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال آپ کو ملے یا نہ ملے، اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تبھی سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے والے، اے بھلائی چاہنے والے، اے بھلائی مانگنے والے، آگے بڑھو، نیکیاں کرو، اور برائی کے ماننے والے، برے کام کرنے والے، شراب پینے والے، چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، آپس میں لڑائی فساد کرنے والے، اس کا یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آؤ، گریبانداری کرو، دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اور ہم لوگ، ہمارے نوجوان چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے گوٹی کھیلنے میں اپنے ایام کو گزارتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، روزے کے حالت میں ہوتے ہیں، روزہ بھی ہے، لیکن دل کے اندر بیٹھ کر کے تاش جوا میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے بچائے، آئیے اسلام کی طرف، اور جو یہ رمضان کا موسم ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اس کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق رات کو قیام کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں سیدھے راستے پر لا۔ اے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو زندہ ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو مردے ہو گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو بھٹکے ہوئے انہیں سیدھے راستے پر لا۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ماں کو، بہنوں کو، سبوں کو اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا دن ہو رہا ہے؟